إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، انسان کو جب خطرہ ہوتا ہے اپنے دشمن سے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتا ہے، اسلحہ خریدتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کا انتظام کرتا ہے تاکہ دشمن سے اپنی جان کو بچا سکوں۔ عین ممکن ہے کہ جب مقابلے کا وقت آئے تو وہ اسلحہ ہی نہ چل سکے، جس کو اس نے اپنا باڈی گارڈ بنایا ہوا ہے وہ عین وقت پر اس کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے جس نے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ ممکن ہے، لیکن یہ غافل انسان اس اسلحہ سے غافل ہے کہ جو نہ کبھی خراب ہوتا ہے نہ ہی وہ مس ہوتا ہے، بلکہ اگر زندگی میں انسان اس کو ہمیشہ استعمال کرے تو وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ آج مسلمان جب اس سے غافل ہوئے
جسمانی طور پر بھی کمزور ہوئے، روحانی طور پر بھی کمزور ہوئے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عین عبادت قرار دیا ہے۔ اسلحہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، دفاع بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج مجھ سے غافل ہم نے اپنے عقیدے کو یہ بنا لیا کہ نہیں، وہ سنتا نہیں، وہ کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کہ سب سے عظیم اور سب سے سچی عبادت وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بڑے زوردار انداز میں تاکید کے ساتھ کہ اگر کوئی چیز عبادت ہے تو وہ دعا ہے، اور کوئی چیز عبادت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادت کے اندر دعا نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زوردار انداز میں یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے نزدیک جدید سے جدید ٹیکنالوجی اور سب سے بہترین لیٹسٹ جو اسلحہ وہ ہم سمجھتے ہیں اب ہماری جیت ہوگی، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے مضبوط اور سب سے جدید ترین چیز جو ہمیشہ ہی اللہ کے ہاں جدید رہتی ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی ہے، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بھی عزت والی نہیں ہے۔ تم کر کے تو دیکھو، کب کرنی ہے؟ ویسے تو ہر وقت انسان کرے، لیکن اس کا عظیم جب سے کائنات کو نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، پچھلی قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ سب سے عظیم وقت کہ جب انسان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، اس وقت جس نے گڑ گڑا کر الہا اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے اسی کی کامیابی اس کا مقدر کی ہے۔ ذرا دوسرے پارے کا آخری رکوع طالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ انہوں نے اسی وقت اپنے رب کو پکارا، اللہ یہ نبی نہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ طالوت جالوت کے مقابلے میں اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ لشکر تو اس کا بہت بڑا ہے، لیکن اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے، ہمارے اوپر صبر۔ اللہ رب العالمین نے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو طالوت نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے جب شکست دی، اور اس وقت ابھی نبی نہیں تھے، داؤد علیہ السلام اس کے اندر شریک تھے، انہوں نے پھر جو جالوت تھا، کافروں کا سپہ سالار تھا، لیڈر تھا، اس کو اس وقت اپنے جو ایک خاص طریقہ تھا جس کو آپ آج کل کے دور میں ٹینک کہہ لیں، گولہ برسایا، اس کی کن پڑی پہ لگا اور وہ اس کی موت واقع ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ شرط یہ ہے کہ جب تم اس نہج پر پہنچ جاؤ کہ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فما وہن، سست نہیں ہونا، کمزور نہیں پڑنا۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
واللہ یحب الصابرین وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. ہمیشہ انسان مار کھاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ بات یاد رکھیں. دنیاوی اعتبار سے بھی جب بھی اس کو مار پڑی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے. دینی طور پر بھی اگر وہ عبادت سے دور ہو رہا ہے تو تب بھی اس کے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے اگر مار کھا رہا ہے تو پھر بھی اس کے گناہ ہیں، جو اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق اللہ رب العالمین اس سے چھین لیتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اس موقع پر بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہم گناہگار، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھنا، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس 27 جنگوں میں شرکت کی ہے. سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلی لڑائی اور معرکہ غزوہ بدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب بدر کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کی طرف دیکھا، وہم 1000 واصحابہ 319، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 کا لشکر تھا، اور جب اپنے صحابہ کی طرف دیکھا تو وہ 319 تھے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ قبلہ رخ ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بلند کیا اور اپنے رب کے ساتھ ٹیلی فون ملا دیا. فجعل یہتف بربہ، ہاتف آپ ٹیلی فون کو بولتے ہیں نا، یہتف، اللہ رب العالمین کے ساتھ کال ملا لی اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر. اور آگے کیا فرمایا؟ بار بار رب سے دعا کر، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر 319 آج اس جگہ پر ہلاک ہو گئے، زمین پر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. فما زال یہتف بربہ مادا یدیہ مستقبل القبلہ. لمبا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کی چادر اتر گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ کی چادر کو پکڑا اور کندھوں کے اوپر دے کر کہنے لگے، یا رسول اللہ کفاک مناشدتک، آپ نے جو باتیں اپنے رب سے کی ہے نا کافی ہیں، آپ کا رب آپ کے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اسی وقت آیت نازل فرما دی. جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، ان کو جا کر یہ کہہ دو، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام بس کیجیے، یہ 1000 کا لشکر آ گیا ہے، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. فأمدہ اللہ بالملائکہ، اللہ رب العالمین نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. اسی طرح آپ کے بعد بھی ہم نہ اسلام کو پڑھتے ہیں، نہ دین کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. ہمیں تو کافروں کی قصے کہانیاں بہت یاد ہیں، نہیں ہمیں یاد تو ہمیں اپنی تاریخ نہیں یاد. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ لشکر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. پوچھا محمد بن واسع تابعی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا وہ دیکھے دائی جانب جو میمنہ ہے لشکر کا، اس کے اندر ہاتھ اٹھا کے قوس بنا کے اپنے رب سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کہنے لگے بس بس بس، اب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اسی طرح اسد بن عبداللہ القسری فارس کے مقابلے میں جب قتال کر رہے تھے
تو کہنے لگے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ امیر لشکر اسی وقت زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹیک کر اپنے رب سے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ کار کہ انسان زندگی میں ہر معاملے میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس موقع پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کرنا نہ سکھایا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنا نہ سکھایا ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، چھوڑیں یار، اب کب تک ہماری یہ زندگی میں باتیں آتی رہیں گی کہ ہماری سنتا نہیں؟ ہم نے اپنے رب کے متعلق یہ کیسا گمان بنا لیا ہے۔ ہاں، اس وقت نہیں سنتا، تمہاری قبول نہیں کرتا جب تمہارے دماغ کی خرابی ہوتی، تم یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگو اللہ سے اس انداز میں مانگو، دعا کرو، اللہ کو اس طرح پکارو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ آج حقیقت میں ہمیں دعا کی توفیق نہیں، دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، خیالات سوچ کہیں اور ہے، زبان کچھ بول رہی ہے، سوچ کچھ اور رہے ہیں، کیسی دعا قبول ہو؟ ان اللہ لا يقبل دعاء قلب غافل لاہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، وہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب سے مانگتے تھے تو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اور جس بھائی کا یہ عقیدہ ہے نا جی بڑی دعا کرتا ہوں میری تو سنتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین اس کی نہیں سنتے، نہ قبول کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے اس کی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری تو قبول ہی نہیں ہوئی، بڑی ساری زندگی اللہ اکبر۔ میں پچھلے دن ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ڈاکٹر عبید الرحمان محسن حافظہ اللہ، ان کا ایک کلپ تھا، وہ سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ میرے والد محترم مجھے کہتے ہیں بیٹا کبھی دعا نہیں چھوڑنی، اللہ رب العالمین ہی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر ان کے والد محترم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے ایک دعا 35 سال کی، تب جا کے وہ دعا قبول ہوئی۔ یعنی جو چیز میں مانگ رہا تھا 35 سال کے بعد، ہم 2-4 مرتبہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم تھک جاتے نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، من یکثر الدعاء یوشک ان یستجاب لہ، جو کثرت سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو امید ہے کہ قبول کریں گے۔ اس لیے مشکل وقت میں کوئی نہیں قبول کر سکتا، کوئی نہیں سن سکتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی ہے جو مضطر کی، مجبور کی، مقہور کی، لاچار کی، بے بس کی، بے کس کی دعا کو قبول کرے، کوئی نہیں، صرف ایک اللہ۔ کر کے تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی مجبور آنکھوں نے دیکھا ہوگا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ عقیدہ ٹھیک کرو، دعا اگر قبول کرانی ہے تو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے
کہ دنیا میں کوئی اور نہیں جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، صرف ایک اللہ ہے، تو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ آپ کرتے تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ پڑھا کریں دعا کے اندر اس لیے، اور پھر اسی طرح خود بھی دعا کریں، جو کمزور ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی کہیں چلو جی وضو کرو دعا کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جو معصوم ہیں وہ اخلاص کے ساتھ، ہمارے دلوں میں تو کئی خیالات ہیں نا، بچوں کو جب آپ کہتے ہیں، چھوٹوں کو جب آپ کہتے ہیں تو وہ ان کی پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین بچوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اللہ اس امت کے کمزوروں کے ذریعے اس امت کی مدد کرتا ہے، بدعوتہم، کیسے کہ وہ کمزور دعا کرتے ہیں، وصلاتہم، وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، وإخلاصہم، ان کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور دو دعائیں رب رد نہیں کرتا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان لا تردان، دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، او کلمہ تردان، بہت کم ہے کوئی انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے، الدعاء عند النداء، اذان کے وقت جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، اور ایک اس وقت دعا کہ جب انسان حالت جنگ میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت میں صحیح معنوں میں صرف اور صرف اپنے پروردگار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.